بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مئی کے آخری دن چل رہے ہیں اور جماعت احمدیہ میں جو مئی میں واقعات ہوئے، بہت تاریخی واقعہ، بلکہ تاریخ اسلام کے حساب سے بھی دیکھیں تو وہ جو خلافت احمدیہ کا قیام ہوا 27 مئی کو، اسی مناسبت سے آؤ حسن یار کی باتیں کریں۔ اور آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت مضمون چھیڑیں گے، ذکر کریں گے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصیر العزیز کے بارے میں، حضور کی شخصیت کے بارے میں کچھ پہلوؤں کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایک جنرل سوال خاص طور پر ہمارے جو احمدی تو اس بات کو جانتے ہیں، میں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے غیر احمدی دوست ہیں یا جو احمدیوں کے زیادہ قریب نہیں رہتے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ آپ کی جو ہر بات ہے وہ شروع آپ کے حضرت صاحب سے ہوتی ہے۔ اس میں اگر آپ مرکز اس بات کا محور دیکھیں، حضرت صاحب، اگر ہر بات کی تان جو ہے وہ حضرت صاحب پہ ٹوٹتی ہے، خاص طور پہ جب آپ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، حضور نے ایسے کہا، ایک دفعہ حضور نے مجھے ایسے مخاطب کیا، حضور نے ایک دفعہ مجھ سے یہ بات پوچھی، وہ فلاں چچا تھے، مطلب ہر محفل میں تو ان کو ایک عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ ان کے لیے اگر آپ بتانا چاہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ جزاک اللہ صاحب کا بہت شکریہ۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ نے بات کی ہے بھی اور بیان فرمایا ہے، اور یہ ہمارے جو غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں ان کا یہ اعتراض بھی ہے، کہتے بھی ہیں کہ بھئی یہ کیا ہوا کہ مطلب اتنا سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ خلافت کے اوپر وہ ہے آپ لوگوں کا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کیوں نہ ہو، ان کا سب کا، سارے غیر احمدی مسلمانوں کا، وہ جس فرقے، جس بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب خلافت کے قیام کے خواہاں ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ امت مسلمہ کے مسائل کے انبار جو لگے پڑے ہیں، ان کا حل ہے ہی اس چیز میں کہ ایک لیڈرشپ نصیب ہو۔ لیڈرشپ کی ایک واحد شکل جو ہو سکتی ہے وہ خلافت ہی کی شکل میں ہے۔ خلافت کہاں سے قائم ہو، کیسے قائم ہو، اس سوال کا حل ان سے ہو ہی نہیں پا رہا، لیکن وہ ابسیسڈ ہیں اس خیال کے ساتھ بجا طور پہ، تو ان کو پتہ ہے کہ حل ہے ہی اس چیز میں۔ ہمیں جماعت احمدیہ کو خلافت کی نعمت نصیب ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، تو ہم کیوں اس نعمت کی قدر نہ کریں اور اس کا ذکر نہ کریں، اور اس کے حوالے سے ہر بات اپنی جو ہے اس کا آغاز اور اس کا اختتام کیوں نہ کریں؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ اہمیت وہ بھی سمجھتے ہیں، وہ ہمہ وقت اس کے قیام کے لیے کوشاں ہیں یا کوشاں رہے ہیں یا چاہتے ہیں کہ کہیں سے قیام عمل میں آ جائے، کچھ ہو جائے لیکن قائم ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم یہاں پہ چونکہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہمیں خلافت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو ہم بڑے ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ اور بڑی رغبت کے ساتھ ہم اس نعمت کا ذکر بھی کرتے ہیں، شکر بھی کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں، یہی میرا خیال ہماری آج کی گفتگو کا وہ محور ہے کہ کیوں اور کیا وجہ ہے، تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج بات کرتے جی بالکل ہیں۔ ٹھیک بات ہے، جیسے کہ آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک احمدی جو ہے اس کے گھر اگر اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تو نام لکھنے کے لیے پوری دنیا سے حضرت صاحب کی خدمت میں درخواست پیش کی جاتی ہے کہ بچوں کا نام اگر عطا کر دیں، یہ بھی مصروفیت ہے حضرت صاحب کی۔ تو حضرت صاحب کی جو مصروفیات ہیں اس بارے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا کہ حضور کے جو دن ہے وہ کس طرح گزرتا ہے، کیا چلتا ہے اس میں؟ ہاں صاحب، اس میں تو دیکھیں میرا خیال اب تو ایم ٹی اے کے ذریعے سے نا تقریباً ساری دنیا میں خیال تمام احمدیوں کو اس بات کا اندازہ مختلف اینگل سے ہو گیا ہوا ہے کہ حضرت صاحب کا ایک دن لائف ان دا ڈے آف، جو جس کو کہتے ہیں جی عام طور جی پہ، جی جو معروف ہے، جو ایک سلسلہ، وہ کس طرز کا ہے، ہر کسی کا اس کا آپ کی اپنی آبزرویشن ہے، میری اپنی ہوگی، کسی اور کی اپنی ہوگی، ہر کسی نے کوئی نہ کوئی اینگل دیکھا ہوا ہے جس سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت صاحب ایک بڑی معمور الاوقات شخصیت ہیں، جن کا وقت ہر وقت کسی نہ کسی مصروفیت سے بھرا ہوا ہے۔ تو اگر ہم اب دیکھیں اس وقت، چونکہ ناظرین بھی دیکھیں گے اور سنیں گے، اور ان کے حوالے سے سر آپ نے تھوڑا سا بھی ہنٹ بھی دیا کہ مطلب ہے کہ یہ تو ایک بالکل ذاتی لیول کے ساتھ جو حضرت صاحب کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہے، بچے کی ولادت ہوئی ہے، ہر کسی کی خواہش ہے کہ میرے بچے کا نام حضرت صاحب رکھیں، مکان بنا کے ان کی خواہش ہوتی ہے مکان کا نام حضرت صاحب رکھیں،
یہ تک حصہ کی خود میں لکھتے ہیں ہم فلاں جگہ پہ مکان خریدنے لگے ہیں، ہم فلاں جگہ یہ بزنس شروع کرنے لگے ہیں، ہم یہاں انویسٹ کرنے لگے ہیں، ہم ایسے کرنے لگے ہیں. اور خط کے جواب آ جانے کے اوپر جو ہے وہ ان کو وہ کہتے ہیں جی حسن لکھا، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، تو ہم اب اس کو شروع کرنے لگے ہیں. تو اس طرح سے ہے. تو ایک بڑا زندگی کے ذاتی باریکیاں وہ سب حصہ خود میں لکھی جا رہی ہیں. حضرت صاحب کی طرف سے ان سب چیزوں کا جواب آ رہا ہے. اگر ایک عام آدمی صرف اسی چیز کو دیکھ لے تو یہ اپنی ذات میں ایک کل وقتی سے زیادہ مصروفیت ہے، فل ٹائم آکیوپیشن سے زیادہ آکیوپائی رکھنے والی مصروفیت تو یہی بن جاتی ہے. یعنی لوگوں کی جو ذاتی معاملات میں رہنمائی ہے، بالکل ذاتی معاملات میں رہنمائی ہے، دعا ہے. دعا کے لیے درخواستیں ہیں. اور پھر اب سب دعا کی درخواست یوں ہی تو نہیں چلی جاتی کہ آئی سامنے اور اس کے بعد جو ہے وہ آنکھوں سے گزر گئی. بہت دفعہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا، کلاسیں ہو رہی، بچے کی کلاس ہو رہی ہے، کوئی آیا ہے پڑھنے کے لیے یا کہیں بیٹھا ہوا نظر آ گیا تو اس کو کہا کہ ہاں بھائی تمہارے تو ابو کا آپریشن تھا وہ ٹھیک ہو گیا تھا، یا تم نے تو لکھا تھا کہ تمہارا اب امتحان ہونے والا تو امتحان ٹھیک ہو گیا تھا. تو اس طرح سے جاننا اور پہچاننا اور یاد رکھنا دوسرے ملکوں میں بھی نا. بس میں نے خود دیکھا ہے، لوگوں نے بھی دیکھا ہے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ایم ٹی اے کے پروگراموں کے حوالے سے میں اگر بات کروں کہ امریکہ میں کوئی کلاس ہو رہی ہے یا اسپین میں کوئی کلاس ہو رہی ہے اور کوئی طالب علم اپنی پریزنٹیشن دینے کے لیے آیا ہو، فرض کریں پی ایچ ڈی کا کوئی وہ کینڈیڈیٹ ہے، اور اس میں جو ہے وہ آ کے بتاتا ہے کہ جی میں اس چیز کے اوپر میں ریسرچ کی وہ، تو اس کو بھی پوچھا کہ تم نے تو لکھا تھا کہ تم اس چیز پہ ریسرچ شروع کر رہے ہو، تو اب تم نے چینج کیا ہے راستہ یا اسی کا آگے کوئی ذمہ. تو یہ اس طرز پہ یاد رکھ لینا یہ بھی بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خط آیا اور نظروں سے گزر گیا اور بات ختم ہو گئی. بالکل سی بات. تو اس حساب سے جو ہے وہ پھر یہ تو ذاتی حوالے ہو گئے. بالکل. پھر اس کے علاوہ جو انتظامی معاملات ہیں، ایک پوری جماعت کا تمام انتظام جس آدمی کے سپرد ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہم سب کے لیے ہے کہ جماعت بھی کوئی عام جماعت نہیں ہے. ایک تو ہم محبت میں کہتے ہیں جو بڑی خاص جماعت ہے، جی الہی جماعت ہم مانتے ہیں وہ ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن اس میں جو سب مانیں گے کہ ایک ایکسٹریملی پرسیکیوٹڈ جماعت اسلامی ممالک میں یا مشرقی ممالک میں اور مغربی ممالک میں ظاہر ہے اسلامک آئیڈینٹی کی وجہ سے بھی 36,000 چیلنجز نہ وہاں تو مثلا اگر مثال لیں پاکستان کی تو وہاں تو مسجد ہم تعمیر اب کر ہی نہیں سکتے، الٹا ہماری تعمیر شدہ قائم شدہ مساجد کو توڑ رہے ہیں. جی. اور باقی جو ہے وہ مغربی ممالک کے اندر جہاں بنانی ہے وہاں پہ 100 مسائل ہیں کہ جی کیا ہوگا، کہاں ہوگا، اجازت نہیں مل رہی، نیبرز نے یہ اعتراض کر دیا، ایسا کر دیا. ہر چیز کے اوپر جو آخری فیصلہ ہے وہ حضرت صاحب کی طرف سے جانا ہے. تو وہ فوری طور پہ حضور کی خدمت میں بھیجا جانا ہے. حضور نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی سمجھ اور بوجھ اور فہم اور خدا تعالیٰ سے جو رہنمائی حاصل ہوتی ہے اس کے مطابق ایک فیصلہ صادر فرمانا ہے. اس کی ذمہ داری پوری کی پوری اپنے اوپر لینی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں فرض کریں ایک خاندانی جھگڑے کا فیصلہ کرنا پڑ جائے اور ہم پہ کہہ دیا جی آپ کا فیصلہ جو ہوگا وہ کر لیں گے، تو اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے ہی انسان کے پٹھے ٹوٹ جاتے ہیں. صحیح بات، یہ نیندیں اڑ میں جاتی اٹھا ہیں، سکوں گا، کل کو میرے پہ پلٹ کے آنا ہے سارا وہ سلسلہ. تو یہ سلسلے ہیں جو مطلب اگر ہم اختصار سے اس پہ بات کریں، آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم پھر ان مصروفیات کی کون سی جو ہے وہ راہوں سے گزرتے ہیں. اور بالکل اصل مثلاً جس طرح آپ کے بھی یقیناً تجربے میں ہوگا، بعض دفعہ ملاقات، ایک تو ملاقات دو قسم کی، ایک تو دفتری ہوتی ہے، ایک فیملی یا ذاتی ملاقات ہوتی ہے. جو دفتری ملاقات ہے کئی دفعہ جیسے کل بات ہو رہی تھی کہ سامنے بیٹھے کوئی بندہ معاملہ پیش کرتا ہے تو اچانک حضور کسی خط کو دیکھتے ہیں، دیکھتے چلے جاتے ہیں اور پھر اس میں کئی دفعہ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 50 سیکنڈ 1 منٹ اتنا بھی لگ جاتا ہے، اور پھر اس پہ حضور کوئی تحریر کر کے، یعنی کہ بات یہ کہ ہمہ جہتی ایک کام چل رہا ہے کہ حضور جو پوری دنیا سے معاملات آ رہے ہیں وہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. سامنے کوئی بندہ کوئی معاملہ پیش کر رہا ہے، وہ امپورٹنٹ ہے جیسا بھی ہے اس کے حساب سے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ حضور ایک ہر وقت کوئی نہ کوئی خاص کوئی فیصلہ، جیسے کہ ہر گھڑی کوئی نہ کوئی فیصلہ چل رہا ہے، اور قلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے چل رہی ہے، اور ان فیصلوں میں جو تائید ہے وہ ہمیں پھر نظر بھی آتی ہے. اچھا، مصروفیت کی بات ہو رہی ہے تو حضور فیملی ملاقاتیں بھی فرماتے ہیں اور بڑی ریگولیرٹی کے ساتھ فرماتے ہیں. تو بعض لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ فیملی ملاقات کا وقت بہت مشکل سے ملتا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایسا دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ
سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت جماعت احمدیہ اللہ کے فضل سے جو اس کا پھیلاؤ ہے، وسعت جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، وہ زمین کے کناروں تک ہے، اور ہر جگہ سے ہر احمدی کی خواہش ہے، اگر کسی ایک فرد کو ملنے کی ان کی خواہش ہے تو وہ حضرت خلیفۃ المسیح ہیں۔ جی وہ سب آنا چاہتے ہیں۔ ایک حضرت خلیفۃ المسیح کا ایک جملہ مسیح رابع کا غالباً اس میں حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا تو ہوں کہ میں سب کو اپنے ہاتھ سے خط لکھوں، مگر میں دن کا کیا کروں کہ 24 ہی گھنٹے کا ہوتا ہے۔ صحیح بات، ٹھیک ہے، تو اب اس میں یہ بھی لوگوں، ہر کسی کی خواہش تو یہ بھی ہے کہ جو مجھے ہاتھ سے لکھا ہوا کھاتا ہے، جی اور لوگوں کی خواہش یہ بھی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ بھی ہر کسی کی خواہش ہے کہ ہم جائیں اور جا کے ملیں۔ تو ایک تو ظاہر ہے یہ ہے، پھر وہ کام کی وسعت، مصروفیت، اس میں بھی حضرت صاحب نے جو کچھ دن رکھے ہوئے ہیں کہ ان دنوں میں شام کو حضرت صاحب ذاتی ملاقاتوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جو آدمی حاضر ہوتا ہے یا ملاقات کا وقت پاتا ہے، وہ ایک تو اس کو حضرت صاحب کا بہرحال احسان سمجھتا ہے اس مصروفیت میں سے جو نکالا حضور نے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرا یہ کہ سب کو میرا خیال اندازہ بھی اس بات کا ہے، اگر ہم اس کو چھوٹے یونٹ پہ لے آئیں، اگر جماعت ایک جو بڑا کنبہ ہے اور عالمگیر کنبہ ہے، اسے ہم اگر ایک گھریلو اس پہ سطح پہ لے آئیں، تو جو سربراہ خانہ ہے جی وہ اسے بعض اوقات بیرون ملک جانا پڑتا ہے، روزگار کے سلسلے میں جانا پڑتا ہے، سال سال 2 سال 3 سال بھی، بلکہ پرانے وقتوں میں تو 5 سال لوگ رہ کے آیا کرتے تھے، ولایت گئے، دور گئے، کسی اور ملک میں گئے، دبئی گئے، پتہ ہی نہیں اب کب آنا ہے۔ تو اس کے بعد اس کی اولاد کو، اس کی بیوی کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ جو ہماری ملاقات نہیں ہو پا رہی اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اور وہ جو جس مصروفیت میں وہ وہاں پہ ہے، اور وہ بھی کس مجبوری میں ہے نا، کہ وہ بھی ہم سے نہیں مل پا رہا، ہمارا باپ یا اہلیہ کہتی ہے کہ جی میرا شوہر ہم سے نہیں مل پا رہا، انہیں پتہ کیوں نہیں یہ ہو پا رہا، ہماری فلاح و بہبود کی خاطر، ہماری ویل بینگ کی خاطر وہ وہاں پہ ہیں، اور ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں وہ، ہے نا۔ ایسے ہی اگر ہر احمدی یہ سوچنا شروع کر دے کہ جی مصروفیت کا عالم کیا ہے، اور اس میں سے جو وقت نکلتا ہے اس میں جو ہے وہ ہمیں ملاقات نصیب ہو جاتی ہے یا زندگی میں کبھی ہوئی ہے، تو یہ ایک بھی جو ملاقات جس کسی کی کبھی ہو گئی ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے ایسے حصوں میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ نہ کبھی ملاقات ہوئی نہ ہونی ہے، بظاہر مشکل نظر ظاہر مشکل نظر آتا ہے، ویزا ہر ملک سے تو نہیں لگ جاتا، جی ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ استطاعت سفر اختیار کرنے کی ہر جگہ پہ رہنے والوں کو، اکثریت کو نہیں ہوگی، اور حالات ایسے نہیں ہیں کہ حضور وہاں ٹریول کر کے وہاں تشریف لے ٹریول جائیں جا سکیں، ٹھیک ہے۔ تو جس کو نصیب ہو گئی ایک دفعہ بھی، میں تو سمجھتا ہوں وہ غنیمت جانے اور اللہ کا ساری زندگی شکر ادا کرتا رہے کہ خدا کے منتخب کردہ خلیفہ سے، خدا کے چنے ہوئے خلیفہ کے ساتھ اسے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، اور اس پہ شکر کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہوئی، ایک کے بعد جو ہوئی یا جو کبھی ہونی ہے جس کسی کی، وہ تو بونس اسے خیال کرے۔ رہ گئی بات کہ جو حضرت صاحب کے پاس نہیں آ سکتے، اور جنہیں شاید اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ ہم کبھی نہ جا سکیں گے، ان کی دیکھیں حضرت صاحب نے جس طرح سے تسلی فرمائی ہے، اس سے بہتر تسلی کوئی ان کو دے نہیں سکتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی ملک، کوئی خطہ دنیا کا ایسا نہیں جہاں جماعت احمدیہ قائم ہے، اور میں روزانہ رات کو اپنے تخیل کی پرواز کے ذریعے سے ان ملکوں، ان جگہوں، ان خطوں میں نہ جاتا ہوں، اور ان بچیوں کا خیال نہ آتا ہو جن کے رشتے نہیں ہوئے، ان مریضوں کا خیال نہ آتا ہو جو بیمار ہیں، جنہوں نے دعا کے لیے لکھا ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ نہیں آ سکتے، لیکن حضرت صاحب اپنے تخیل کے ذریعے سے ان تک پہنچتے ہیں۔ اصل چیز تو جو نعمت ہے، جو دولت ہے، وہ خلیفۃ المسیح کی دعا ہے، اور وہ جیسا کہ میر محمود احمد ناصر صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اگر خلیفۃ المسیح تمہیں نام سے جانتا ہے تو تم بہت بڑے خوش قسمت آدمی ہو، کوئی شک نہیں۔ اور بالکل کوئی شک نہیں، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فیس ٹو فیس آمنے سامنے جانتے ہوں، نام یاد رہ جانا، بالکل ٹھیک ہے جی۔ جو مستقل حضرت صاحب کی خدمت میں خطوط لکھتے ہیں، دعا کے لیے لکھتے ہیں، وہ یاد رہ جاتے ہیں، کبھی چہرہ دیکھا بھی نہیں ہوگا، بالکل ملے کبھی ہوں گے بھی نہیں، بالکل لیکن وہ یاد ہوں گے اور ان کے لیے دعا ہوگی، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ان بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے جو خلافت کے ساتھ وابستہ ہے۔ بالکل۔ اصل آپ نے جو ایک مثال بیان کی کہ ایک والد اپنے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے ملک سے باہر ہوتا ہے، جی پرانے زمانے کا ذکر جس میں
رابطے کا واحد ذریعہ بھی خطوط ہوتے تھے، ٹیلی فون بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، ڈائریکٹ لائن ملنا مشکل، وہ ایک اور مسائل تھے اس زمانے کے. اس زمانے میں بھی بچہ اپنے باپ سے تو محبت کرتا ہے، اور وہ سوچ عین ممکن ہے اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہوگا کہ جی میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں، اتنا اس کو مس کرتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے ملوں، اس کے پاس ہوں، لیکن باپ شاید مجھ سے محبت نہیں کرتا، یا مجھے یاد نہیں کرتا، یا مجھ سے ملنے نہیں آتا. تو جیسا کہ ذکر ہو رہا تھا کہ اس کو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ خود باپ بنتا ہے اور اس کا اپنا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ جب اپنے بچوں کے لیے قربانی دیتا ہے تو اس کو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، باپ اپنے بچے سے زیادہ محبت کرتا ہے بنسبت اس محبت کے جو بچہ باپ سے کرتا ہے. اسی طرح جس طرح خلافت ہے، حضرت خلیفۃ المسیح ہیں، وہ بھی اپنی جماعت سے میرے خیال میں زیادہ محبت کرتے ہیں. جس طرح وہ ایک صحافی نے کہا تھا نا، جو خلیفہ رابع سے انٹرویو لیا کہ میں گیا تو میں آپ کی جماعت سے میری بات ہوتی ہے، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ جماعت خلیفہ وقت سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن میں اب انٹرویو لے کے باہر آیا ہوں تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ خلیفۃ المسیح جی جماعت سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ایسا. اور اس طرح خلیفہ رابع نے بھی فرمایا تھا جب حضور ہجرت کرنے لگے تھے کہ میں اس کو صرف آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ سے بہت محبت ہے. اور خلافت کسی بھی رنگ میں ہو، خلیفۃ المسیح اول ہوں، ثانی ہوں، ثالث ہوں، رابع ہوں، سب کا ایک ہی رنگ ہے، کیونکہ وہ اس نور میں نہلائے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کا نور ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو حسب ہم حسب کی یہ جو بات کر رہے ہیں، حسب کی ایک شخصیت تو وہ ہے جو جماعت کے سامنے ہے، یہ جماعت کے لیے ہے. جس طرح ایک باپ ہے وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ باپ دنیا کو بھی فیس کر رہا ہوتا ہے، ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، ایک پہچان ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے حسب کی جو مصروفیات ہیں اس بارے میں بھی ہمیں آگاہ کیجیے. ہاں صاحب، اس میں دیکھیں وہ ایک بڑا ہم تو اسے پڑھ لیتے ہیں یا جہاں آڈیو ریکارڈنگ ہے تو اسے سن بھی لیتے ہیں، جہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح نے اس منصب پر فائز ہوتے ساتھ فرمایا کہ اب میں آپ میں سے تو کسی کو جواب دے نہیں ہوں، لیکن اب میری گردن اس خدا کے ہاتھ میں ہے اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کے قبضہ قدرت ساری کائنات ہے. اب میری گردن اس ہستی کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. بالکل. اب یہ کہہ لینا، پڑھ لینا، سن لینا تو بہت آسان، لیکن اس کی گریوٹی، اس کی گہرائی جو ہے وہ انیمیجنیبل، اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے. اچھا، اب وہاں پہ کیا ہے وجہ؟ ایک تو ہے جماعت جو خلیفۃ المسیح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو ملی بطور جانشین کے، اور انہیں حضرت خلیفۃ المسیح اب لے کے ان کی رہنمائی کرنا اور وغیرہ. اس کے علاوہ یہ ذمہ داری بھی تو مل گئی کہ ساری دنیا کے لوگوں کو اس پیغام کی طرف بلانا ہے. یہ ایک خود ہی بذات خود ایک نیند اڑا دینے والا کام ہے. بلغ ما انزل الیک. ہاں جی. اور وہ جو ہے کہ جی خلاف جو فرمایا کہ خلافت ایک مردم کش ذمہ داری. اللہ اکبر. ہاں جی، بالکل صحیح بات. اور اگر خدا کا فضل شامل حال نہ ہو تو ایک دن میں انسان ہلاک ہو جائے. وہ دیکھیں کہ روزانہ اس چیز کی، اگر عام احمدی کے لیے ہم سے فرما گئے کہ تمہارا ہر دن گواہی دے کہ تم نے رات ڈرتے ڈرتے بسر کی، اور ہر رات گواہی دے کہ تم نے دن جو ہے وہ دن بسر کیا ڈرتے ہوئے. عام احمدی کی لرز جاتا ہے اس کو سوچ کے، عام آدمی سوچ کے لرز جاتا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح نے خدا کو جواب دینا ہے اس چیز کا کہ میں نے دنیا کو اس طرف بلانے کے لیے کیا، یہ کیونکہ میری ذمہ داریوں میں سے ہے تو میں نے کیا کیا. تو یہ تو اٹ سیلف ایک بڑا وہ مردم کش خیال ہے، اور یہاں بھی اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو. اچھا، اس میں دیکھیں کہ جی کیا کرنا ہے، کیسے بلانا ہے. یہ جو سب نظر آتا ہے، ایک دفعہ مجھے یاد ہے رائے ادا کے دنوں میں کسی نے کال کی لائیو، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگوں نے یہ جو کیا ہوتا ہے نا پیس کانفرنس وغیرہ، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ خرچ کرتے ہیں، آپ ان مہمانوں کو بلا لیتے ہیں اور یوں کر لیتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں، ایسے ویسے یہ وہ پیسہ ہے آپ لوگ کرتے ہیں. تو مجھے یاد ہے اس وقت بھی میں نے ان کالرز کو بڑی محبت کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ بات یہ ہے کہ پیسہ لے جائیں ہم سے، آپ کر لیں، آپ بلا لیں، کیونکہ وہ صرف بلانا تھوڑی ہی ہے. اگر آپ دیکھیں دعوے کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور بڑے فخر اور بڑی خوشی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دنیا میں مسئلہ اٹھا ہے، جہاں اسلام کے اوپر کوئی سوال اٹھا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس میگنیٹیوڈ کا جواب جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے. بالکل. ہم مثال لیتے ہیں آج وسلم کے خاکے جب کیریکیچرز جب بنے، جب آغاز 2004-05 کی جب بات ہے جی، جو ڈینش نیوز پیپر میں شبت ہے، تو آج وسلم کے اس کے اوپر مذمتیں تو بڑی ہوئی مسلم دنیا میں، اور باہر کے جا کے ایمبیسیوں کو آگ لگا دی، یہ کر دی، رنما کی ایمبیسی کو آگ لگ گئی، فلاں ملک میں لگ گئی، فلاں ٹائر جلا دیے،
جھنڈے جلا دیے, ایسے کرے وغیرہ. اس کا اثر کیا ہوا علاوہ اس کے کہ اسلام کے اوپر جو الزام ہے دہشت گرد کا اور پختہ ہوا. کون سا تھا مسلم لیڈر؟ ہمیں بتا دیں. لوگ آخر دیکھیں گے, ہمارے نان احمدی احباب بھی دیکھیں گے ہی, بتا دیں ہمیں کون تھا جس نے کہا کہ جی یہ دیکھیں کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے. اس لیے کہ ہمارے نبی کو پیش اس طرح دنیا کے سامنے کیا جا رہا ہے. ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور پھر سلسلہ وار خطبات کے اندر حضرت صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جس سے دنیا کی غلط فہمیاں دور ہوں. وہ کتابی شکل میں شائع ہوئی اور اویلیبل بھی ہے, اور بہت سے لوگوں نے اس کے حوالے دیے ہیں. یہ میں ضرور یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا اپنے کام کے حوالے سے. ہمیں جو ہے وہ مطلب پی ایچ ڈی تھیسز بہت سے جو نئے آتے رہتے ہیں ہماری نظر سے گزرتے ہیں, کتب جو نئی شائع ہو رہی ہیں مذہب کے اوپر, اسلام کے اوپر, سوسائٹی کے اوپر وغیرہ وغیرہ, وہ حوالہ دیتے ہیں اس کتاب کا. پوپ نے اٹھ کے اعتراض کیا اسلام کے بارے میں, یہ اعتراض کی بنیاد رکھی. کون سا لیڈر تھا بالکل جس نے خطبات کے جو ہے وہ سلسلہ وار خطبات کے اندر اس چیز کو ایڈریس کیا ہو کہ نہیں پوپ صاحب ایسا نہیں ہے, ہمارا نبی اصل میں یوں ہے اور ہمارے نبی کی حقیقت یہ کون تھے؟ ہمیں ضرور بتائیں, بڑی خوشی ہوگی جان کے جناب, معلومات میں اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں اور جس کٹھن مقام اور مرحلے کے اوپر اسلام کے اوپر پیس کانفرنس کی بات ہے جس طرح آپ نے بھی حوالہ دیا اور ہم بات کر رہے ہیں. آپ مہمانوں کو بلاتے ہیں, وہ مہمان آ جاتے ہیں, اگر تو وہ اس لیے آتے ہیں کہ آئیں گے چلیں جی اچھا کھانا ملے گا, انڈین کری ملے گی اور ساتھ جو ہے وہ نان بریڈ کھائیں گے اور ہم واپس چلے جائیں گے, ہمارا کیا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. وہ جو صاحبان حل و عقد, یہاں کے صاحبان بست و کشاد, ان کو سامنے بٹھا کے کون سا مسلم لیڈر ہے جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ تم حجاب پہ پابندی لگا کے غلط کر رہے ہو؟ بالکل. اور کون ہے جس نے یہ کہا ہو کہ تم مسجدوں کے میناروں کو اگر نہیں بننے دو گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک مسلم ایک آرکیٹیکچرل آئیڈینٹی ہے, مسلمان اس طرح اپنے مساجد بناتے ہیں, کیا چلا جائے گا؟ چرچز کے بھی تو بڑے بڑے سپائرز بنے ہوئے. یہ ہے سامنے بٹھا کے آئی ٹو آئی کی ہوئی باتیں, آن ریکارڈ ہیں سب. بالکل. تو ہمیں بتائیں کہ جی کون ہے جو یہ. اچھا اب ان چیزوں کے لیے دیکھیں, ایک تو ہے تیاری جس میں آپ نے کر کے جانا, آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو, کون سا پہلو بتانا, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو میری آڈینس ہے وہاں پہ میں نے ان کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے اور کیا بات کرنی ہے اور کس طرف سے انہیں اسلام کا کون سا, کیونکہ خوبصورت ہیرا ہے, اس کا کون سا پہلو میں نے دکھانا ہے جس سے میں ان تک پیغام آسان ترین طریق میں پہنچا سکوں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے انٹرویوز تو ہم سن لیتے ہیں نا جب آتے ہیں ایم ٹی اے پہ, جو پروگرام ہوا سکا کہیں پہ تقریر فرمائی باہر کے مہمانوں سے, آخر پہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بڑا اچھا لگا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے اور وغیرہ وغیرہ. بہت سے جو انٹرویوز ہوئے ہوتے ہیں وہ تو پروگرام میں شامل نہیں کیے جا سکتے نا, پروگرام ہم نے بنانا ہے 1.25 گھنٹے کا, آدھ گھنٹے کا, 1 گھنٹے کا, 1.25 گھنٹے کا مثلاً. لیکن یہاں پہ جو مطلب بیہائنڈ دا سینس ایم ٹی اے میں جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ بڑا بڑا جناب کہ جی ایسا اسلام ہم نے کبھی نہیں سنا, میں کبھی مسلمان ہوا تو یہی میری چوائس ہوگی, بالکل وغیرہ وغیرہ. تو ان ساری چیزوں پہ نظر رکھتے ہوئے وہ مصروفیت, وہ ذمہ داری کہاں کی کہاں پہنچتی ہے. بالکل صحیح بات ہے سر, جس طرح آپ نے بھی فرمایا. غالباً یہ کیپٹل ہل کا واقعہ ہے کہ وہاں پہ جو وہاں کے دنیاوی لحاظ سے تو وہ ایک لحاظ سے کہہ لیں کہ وہ آپ کے بادشاہوں کے سفراء ہی ہیں نا, جو فیصلہ کرنے میں یا قانون سازی میں وہ مدد کرتے ہیں اور انفلوئنس کرتے ہیں, اور سارا ان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. اور جہاں تک میں نے سنا ہے کہ وہ بار بار اس بات کا حسب سے ذکر اس طرح انداز میں بڑے طریقے سے بڑے پردوں میں وہ اس طرح پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو ہم سے کیا چاہیے. تو جا کے حسب نے جو ان کو نصائح کی, وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ ان کو چاہیے کچھ نہیں, یہ تو کچھ دینے آئے تھے. اور وہاں جا کے حضور نے یہ فرمایا کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ انصاف ہے اس کا قیام کتنا ضروری ہے اگر دنیا میں قیام امن کرنا چاہتے ہیں. اور غالباً انہی میں سے کسی کا یہ کہنا تھا کہ آج تک کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی, مطلب الفاظ تو یہ نہیں تھے کہ سامنے آ کے ہمیں اس طرح مخاطب کر کے یہ بات کیسے کہ آپ کے حضور نے کیا. اچھا, جو ذاتی طور پر ایک انسان کی ایک سوشل ایک ہوتا ہے نا پرسپیکٹ ہوتا ہے, ایک انسان کا کہہ لیں کوگنیٹیو ہوتا ہے. کوگنیٹیو سے مراد یہ کہ جس طرح وہ لوگ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. حضرت صاحب کی اب ہم نے دیکھا کہ ذاتی لوگوں سے رابطہ ہے, باہر بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, لیکن حضور خطبہ جمعہ بھی دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ حضور جو ہیں وہ خطابات بھی فرماتے ہیں, اور حضور کے خطبات اور خطابات جو ہیں وہ
جس طرح عام علماء کہہ لیں، مولوی نہیں کہتے، وہ صرف لوگوں کو وہ انگیج کرنے والے نہیں ہوتے بلکہ علمی لحاظ سے بھرپور ہوتے ہیں، خزانہ ہے علم کا. تو اس بارے میں بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیسے وقت نکلتا ہے کہ یہ ساری تحقیق بھی ہو جاتی ہے، ریسرچ بھی ہو جاتی ہے، اور خطبات ایسے خوبصورت کہ انسان جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. آج کل وہ بدری صحابہ کے بعد آج فتح مکہ کا ذکر ہونا شروع ہوا، تو مطلب انسان ایسی وہ پکچرائزیشن ہوتی ہے کہ انسان وہاں گویا پہنچ جاتا ہے. تو یہ کیسے وقت ملتا ہے اور کیسے ہو پاتا ہے؟ دیکھیں سب میں بھی اتنا ہی ظاہر ہے اس بات پہ حیران ہوں جتنے آپ ہیں. اور ایک آدھ مرتبہ جب ایسا کوئی موقع بنا تو میں نے عرض بھی کی کہ جس طرح یہ خطبہ جمعہ کی تیاری، ایک دفعہ اس کی میں چشمدید گواہی دے سکتا ہوں کہ ملاقات کے دوران کسی موضوع پہ بات چل رہی تھی کہ حضور نے کہا کہ رکو، اور اپنا قلم اٹھایا اور ایک چھوٹی سی نوٹ بک تھی اس کے اوپر کچھ نوٹ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہاں، اور پھر بتایا شفقت اسا کی محبت جو بتا دیا جی کہ جی کہتے کہ وہ جلسہ سالانہ قادیان غالباً آنے والا تھا، تو کہتے کہ جی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا بات کروں، وہ ابھی میرے ذہن میں آیا کہ کس موضوع پہ بات ہو سکتی ہے، تو میں نے اسے نوٹ کر لیا. اور میں اس طرح پھر نوٹ کرتا رہتا ہوں چیزیں، اور پھر جب ایک دفعہ وہ بن جاتا ہے تو پھر اس سے متعلق جو چیزیں آتی رہتی ہیں میں انہیں نوٹ کرتا جاتا ہوں. اور پھر یہ بھی ہے، آپ بھی ظاہر ہے الفضل کے ساتھ کنیکشن کی وجہ سے آپ کو بھی اس بات کا علم ہے، حضرت صاحب کا خطبہ ہینڈ ریٹن ہے. جی بالکل. جی اپنے خود ہاتھ سے دستے مبارک سے لکھا ہوا، سارے کا سارا لینڈسکیپ سارا لکھا ہوا. اور ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ جب میں جا رہا ہوتا ہوں، ابھی تو وہ ہے نا حضور اپنے دفتر سے یا رہائش گاہ سے تشریف لے جاتے ہیں مسجد مبارک میں، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب مسجد فضل سے بیت الفتوح حضور تشریف لایا کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنا وہ خطبہ میں نے اپنے ساتھ ہی رکھا ہوتا ہے، بعض اوقات میں رستے میں اسے ختم کرتا ہوں، بعض اوقات رستے میں بعض چیزوں کا خیال آتا ہے تو ان کو میں تبدیل کرتا ہوا جو ہے وہ چلا جاتا ہوں. لیکن یہ انگیجڈ تو ظاہر ہے جس طرح ہم نے کہا کہ حضرت صاحب کی مصروفیت میں سے کوئی ایک مصروفیت لے لیں تو میرا خیال ہے عام آدمی کے لیے تو وہی مردم کچھ ذمہ داری بات. صحیح بات. کوئی ایک اٹھا لیں آپ، ٹھیک ہے جی. 5 نمازوں کا کوئی کہہ سکتا ہے نا پڑھنی چاہیے بھائی، ہر مسلمان پہ فرض ہیں تو 5 نمازیں ہر کوئی پڑھتا ہی ہے، لیکن اس کا اہتمام پڑھانا، اس کا اہتمام، اور کیا کچھ چھوڑ کے کس وقت کی پوری وہ کرتے ہوئے کہ جی سارے لوگ بیٹھے ہیں منتظر ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اول وقت میں جانا ہے اور جا کے نماز پڑھانا ہے. آپ کو بھی یہ خوش قسمتی حاصل ہے اس مسجد میں بیٹھ کے، مسجد فضل میں پہلے جہاں پہ حضور رہائش پذیر تھے، اب اسلام آباد مسجد مبارک میں کتنی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ حضور نماز کے لیے تشریف لائیں تو حضور کے چہرے پہ کوئی پریشانی کی ایک آپ کو لکیر بھی نظر آئی ہو. بالکل ایسی بات. کوئی اس وقت گواہی دے دنیا میں سے تو ہم مان جائیں اس کی بات کو کہ بھئی میں نے دیکھا ہے کہ تشریف لائے تو پریشان، کبھی بھی نہیں، نیور. اور کیا پریشانیاں نہیں ہیں، کیا وہ جو بھی ہم محبت کی بات کر رہے ہیں جو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ خلیفۃ المسیح کو جماعت سے اور جماعت کو خلیفۃ المسیح سے بے انتہا محبت ہے، دونوں ایک ہی چیز، ایک ہی وجود کے دو نام ہیں، دل ہے اور نبض ہے، بالکل ساتھ دھڑک رہے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں. وہاں کسی کی شہادت ہو جاتی ہے، وہاں کسی کو گولیاں لگ جاتی ہیں، ہسپتال میں پڑے ہیں، زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہو گیا مغرب کی نماز کا وقت اور حضور تشریف لے آئے. اور افسر نماز تو فرائض میں سے ہے. بچوں کی جو واقفین نو، واقفات نو، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان سب کی ملاقاتوں کا وقت ہو رہا ہے. اسی طرح کی خبریں بالکل چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے اراؤنڈ دا گلوب سے آ رہی ہیں. اور وہاں سے حضور اٹھتے ہیں. اب یہ فرائض میں تو نہیں ہے، لیکن ان کو کہا ہوا ہے، ملاقات کا وقت دیا ہوا ہے، اپنے دفتر سے تشریف لائے ہیں. چہرے پہ کبھی آپ کو نظر آیا ہوگا جی ایسا کوئی غم کی لہر، پریشانی کی لہر؟ کبھی بھی نہیں. تو اس سب کو چھپانا اس لیے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ مجھے دیکھ کے حوصلہ پاتے ہیں. بالکل. تو اس کے لیے اپنے آپ کو مینٹین کرنا اس چیز کو، یہ بذات خود ایک ایسی ذمہ داری ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا، پریشانی میں پتہ چل جاتا ہے کہ پریشانی ہوئی ہے. وہ جو ایک بڑی مشہور ہے جارج ڈبلیو بش کی، جب اس کے کان میں آ کے 9/11 کا انہوں نے بتایا ہے، اس کے چہرے کا تغیر جو ہے وہ آپ بچوں کے سامنے اسکول میں بیٹھا ہوا تھا وہ، ٹھیک ہے جی. لیکن اس پہ بھی دوبارہ میں ایک چشمدید گواہی دینا چاہتا ہوں. بیت الفتوح میں جس روز آگ لگی، ظاہر ہے حضرت سب سے زیادہ پریشان کون ہو سکتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے جی میں زیادہ پریشان تھا تو میں معذرت چاہتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے وہ، ٹھیک ہے جی. لیکن اس دن
شام کو جس وقت وہ نیوز بلیٹن چلا گیا، جب حسن نے فرمایا کہ جی نیوز بلیٹن میں بتا دیا جائے MTA کے اوپر کہ جی یہ صورتحال ہے، اتنا نقصان ہوا، یہ ہوا، نقصان کا تو نہیں لیکن روک لی گئی، روک تھام کر لی گئی. شام کو ایک پروگرام تھا، لائیو پروگرام تھا، رائے ادا کا پروگرام تھا، حضور نے فرمایا اس میں بھی ایک دفعہ بتا دیا جائے. بتا دیا. رپورٹ دینے کے لیے میں اب کھڑا ہوں مسجد فضل کے اسٹوڈیو کے نیچے ان سیڑھیوں کے پاس جہاں سے حسن نے محمود ہال سے نکل کے مسجد تشریف لے جانا. مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے. حضرت صاحب نیچے ہالینڈ کے خدام کے ساتھ پتہ چلا کہ ان کی ملاقات تھی، وہاں بیٹھے ہوں. میں ہال سے باہر کھڑا انتظار کر رہا ہوں کہ جب حضور تشریف لے جانے لگیں گے تو میں عرض کر دوں گا. اور اندر سے جو ہے وہ خدام کے ہنسنے کھلانے کی آوازیں آ رہی ہیں. یا سب ان کے ساتھ جو بات کریں ان تک پریشانی کیوں منتقل کی جائے. ان کے لیے یہ زندگی کے لمحات ایسے قیمتی ہیں جس میں انہیں پتہ ہے، سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ بھی یہ خلیفۃ المسیح سے ملنے آئے ہوں، لہٰذا انہیں کھل کھیل کے بات کرنے کا جو موقع دیا جائے، یہ بات کر لیں، خوش ہو لیں جیسے بھی. اور وہاں سے حضور دوبارہ جب تشریف لاتے ہیں، کوئی ماتھے کے اوپر، کوئی چہرے کے اوپر کوئی پریشانی، آثار ذرہ برابر بھی نہیں. بالکل. تو یہ حوصلہ ہم جو کہتے ہیں نا خلیفہ خدا بناتا ہے، اور لوگ ہم پہ شک کرتے ہیں کہ ہم یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اندھی عقیدت میں مبتلا ہیں، اور ہم اس لیے کہ ہم بس اس شخصیت کی محبت میں اتنے گرفتار ہو گئے ہوئے ہیں کہ اور ہم اب کچھ سوچ ہی نہیں سکتے. ہم تو کہتے ہیں ہمیں لا کے دکھائیں کہیں سے. صحیح بات. یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ اگر خدا نہیں دیتا تو کون دیتا ہے؟ یہ ہمت، یہ حوصلہ کہاں سے آتا ہے؟ اور یہ ہمت اور حوصلہ ہے تو جماعت پورے اعتماد کے ساتھ آپ کے اقتداء میں وہ قافلہ سالار جدھر آنکھ اٹھا دے، واہ. ہم قافلہ در قافلہ اس سمت رواں ہیں. کہاں سے آتا ہے یہ؟ بالکل. قافلہ حسب نے یہ بھی پیغام دیا جب آگ لگی جس اسٹوڈیو میں وہ پروگرام ہونا تھا، وہ اسٹوڈیو جو ہے وہاں تک ایکسیس ہی ممکن نہیں تھی. فائر والوں نے بند کر دیا کہ نہیں جا سکتے وہاں پہ. اللہ نے بچا لیا لیکن ایکسیس اس دن ممکن نہیں تھی. لیکن حسب نے فرمایا کہ قافلہ نہیں رکے گا. جو کام جو پروگرام ہونا ہے وہ بے شک میک شفٹ اسٹوڈیو بنا کے لائیو جایا جائے، وہ پروگرام ہونا ہے. اور وہ ایک ایسا لیسن حضور نے ہمیں دیا. حسب اسی قسم کا جیسا آپ فرما رہے ہیں، ایک اور واقعہ یہ بھی تھا نا جب 28 مئی کا واقعہ ہوا لاہور میں، وہ واقعہ ہو رہا تھا. ابھی مسجد کلیئر نہیں ہوئی تھی. حضور یہاں خطبہ دے رہے تھے. پاکستان میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ساتھ بعض دوست بھی تھے، خدام الحمدیہ کے دفتر تھا. بعض لوگوں کا یہ خیال تھا حضور کی محبت میں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حضور کو آج خطبہ نہیں دینا چاہیے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ وہاں نہ ہو جائے. لیکن حضور تشریف لائے، حضور نے خطبہ دیا، وہی جیسے آپ نے فرمایا، وہی سکون چہرے پہ. اور بعض لوگ سوچ رہے ہیں کہ حسب کو اطلاع بھی ہے یا نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے. اور پھر حضور نے خطبے میں ذکر بھی فرمایا کہ اس وقت واقعہ چل رہا ہے، ابھی وہ نہیں ہوئی. لیکن وہی آپ کی بات کہ وہ جو حوصلہ ہے وہ جماعت حضور کو دیکھ کے پکڑتی ہے. اور سب میں یہاں ایک چھوٹا سا عرض کروں، آپ نے اس اینڈ سے بتایا نا، آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں تھے اس وقت، اور خطبے کا وقت ہو رہا تھا اور آپ لوگ وہاں پہ کیا سوچ رہے تھے. میں یہاں کا بتاؤں آپ کو، ہم بیت الفتوح میں یہاں پہ MTA میں اسی جگہ پہ موجود تھے اور خطبے کا وقت قریب تر ہوتا چلا جا رہا تھا. MTA کی طرف سے مسجد فضل میں اس دن انتظام کر دیا گیا کہ شاید سفر کو نامناسب سمجھتے ہوئے حضور یہاں تشریف نہ لائیں، وہیں سے خطبہ ارشاد فرمائیں. اور بعض کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ شاید خطبہ ارشاد جس طرح آپ نے کہا نہ فرمائیں. لیکن پھر پتہ چلا کہ حضور کا قافلہ وہاں سے روانہ ہو چکا ہے، حضور یہاں پہ تشریف لائے. ایک چھوٹی سی بات مجھے پتہ ہے، میں نے قطع کلامی سے یہاں پہ کی ہے، لیکن یہ کہ جو سکون ہے وہ تحمل ہے، وہ توکل ہے، وہ انڈیفرنس نہیں. بالکل اسے وہ اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام. ابھی انہوں نے رات کا انتظار کرنا ہوتا ہے. بالکل. انہوں نے جہاں پیش کرنا ہے سب، اس کا بھی وقت نہیں ہوا. بالکل. اور اپنی جماعت کے سامنے پیش کر دیا یا اپنے دکھ اور پریشانی کا اظہار کر دیا تو وہ تو بیچارے ویسے ٹوٹ کے بکھر. بالکل بالکل ایسے سب. اور اسی طرح ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ تو واقعات ایسے ہیں کہ جب ہو جاتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے. بعض حساب کے ارشادات ایسے پر حکمت ہوتے ہیں کہ وقت آنے پہ پتہ لگتا ہے کہ اس میں کیا حکمت تھی. مثلاً کووڈ شروع ہونے سے چند ماہ پہلے حضور نے فرمایا کہ آپ کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کریں کہ جو ہمارے کارکنان ہیں وہ ریموٹلی بیٹھ کے ایکسیس کر سکیں. ابھی کووڈ کا کوئی ایک کیس بھی نہیں ہوا. اور انہوں نے ایسا وہ جو سٹرکس کا سسٹم ہے اس کو اسٹیبلش کیا، وہ جو بھی اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں، کہ جب کووڈ آیا
پہلے تو اندازہ تھا کہ شاید یہاں پہ تو وہ لاک ڈاؤن لگنا ہے، نہیں لگنا، پھر اچانک لگ گیا. لیکن آپ بھی اسی سسٹم پہ کام کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. ایک لمحہ، ایک منٹ کے لیے کام نہیں رکا. بالکل لوگ دفتر نہیں گئے، لیکن ہر چیز اپنے اپنے ایم ٹی اے بھی اپنے حساب سے کام کرتا رہا. گویا کہ لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ دفتر میں 4 یا 5 مہینے تک کوئی بندہ داخل بھی نہیں ہوا، لیکن کام نہیں رکا. ایسا ہی اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص کہہ لیں کہ تائید اور نصرت، اور وہ نور ہے، وہ آنکھ کا نور جو خدا تعالیٰ اس آنکھ میں ڈالتا ہے، اور وہ جو دماغ میں وہ بات ڈالتا ہے اپنے پیارے کے، کہ تاکہ وہ جماعت کا کام، الہی جماعت کا کام وہ رکے نہ، وہ چلتا چلا جائے. اصل وقت بہت کم لگتا ہے، مجھے نہیں پتا کتنا وقت گزر گیا ہے. ہم باتیں کرنا شروع کریں سب کے بارے میں تو وقت گزرتا چلا جائے. ہمیں اس کو ریپ اپ بھی کرنا ہے. خلافت کی تو اتنی محبت ہے، اور خلافت جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حضور نے بھی فرمایا کہ آپ تو وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں، ان کی ذمہ داری تو وہ ہے جو وہ ادا کر رہے ہیں. ہماری کیا ذمہ داری ہے بحیثیت جماعت؟ ہاں سب، میرا خیال ہے یہ بڑا، آپ نے جو کہا کہ ریپ اپ کے لیے، میرا خیال ہے یہ سب سے اہم، سب سے زبردست سوال ہے جو آپ نے مجھے نہیں کہ میری کیا حیثیت، ٹھیک ہے جی، بلکہ یہ ایسا سوال ہے جو ہم سب نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے. ان دعووں کے ساتھ سیدی مشفقی مرشدی مہرباں، جو طلحہ نے ہاتھوں پہ تیروں کو کھایا وہ ہم کھائیں گے جی، اپنی چھاتیوں پہ کھائیں گے، ہم ایسے کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. تو کیسے کھائیں گے؟ ٹھیک ہے جی. جو خالد بن الولید نے وفات کے وقت کہا کہ میرے جسم کا اس وقت کوئی حصہ نہیں جہاں پہ مجھے تلوار کے زخم کے نشان نہ لگے ہوں غزوات اور جنگوں کے دوران. تو اس زمانے میں تو وہ جنگیں نہیں ہو رہی، وہ مسیح علیہ السلام فرما دیا کہ بھائی وہ موقوف ہیں، وہ اب نہیں ہوں گی. پھر وہ زخم کہاں سے کھانے ہیں اور وہ زخم کہاں سے آنے ہیں، اور ہم نے وہ تیروں کو کیسے اپنے اوپر لینا ہے. میں خلافت احمدیہ کے استحکام کی خاطر اور اس کی حفاظت، سیف گارڈنگ دی انسٹیٹیوشن آف خلافت احمدیہ، جان، مال، وقت، عزت، اولاد سب قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا. ان کا موقع کب آنا ہے، کیسے آنا ہے، تو اس میں میرا خیال دیکھنا ہمیں یہ پڑے گا کہ حضور کو بھی ہم سے محبت ہے، ہم کو بھی حضور سے محبت ہے. مسلمہ حقیقت، ثابت شدہ حقیقت ہے، اس میں مزید کچھ کہنے سننے کی گنجائش ہی نہیں. جو ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے وہ بنیادی طور پہ تو دیکھیں وہی تقاضا ہے جو اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے. تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے حسن نے ہمیں یاد دہانی کرائی بھی، نماز پڑھا کریں، اپنی نمازوں کو درست کریں، ان کی حالتوں کو بہتر کریں، ان کی صحت کو بہتر کریں. زکوٰۃ، روزہ، سب چیزوں کی طرف جو ہے وہ تو خیر فرائض ہیں جن کی یاد دہانی حضرت صاحب نے فرمائی. وقت اور زمانے کے حساب سے جن چیزوں کا ہم سے تقاضا کیا، ہم جو بیعت میں ہیں، ہم جو بک چکے ہیں، ان میں ایسی باتیں ہیں نا کہ جماعت کا نام متعارف کرائیں دنیا. ہم سب کو اپنے سے سب سے پہلے مجھے اپنے ساتھ شروع کر کے جی ہم نے اس کے لیے کیا کوشش کی، ہم نے کیا کیا کہ ہم اپنے حلقے میں، ہم اگر طالب علم تھے، ہم اگر کہیں پہ کام کرتے تھے، ملازم تھے، میں نے اس حساب سے کیا کیا. حضور نے فرمایا ہر احمدی ایک داعی اللہ ہے، اپنا عملی نمونہ ایسا بنائیں کہ آپ کا رہن سہن ایک خاموش تبلیغ بن جائے. بالکل. ہم نے ایسا کیا کیا کہ ہمارے کولیگز کام پہ، ہمارے رفقائے کار، ہمارے پڑوسی ہمیں یہ پوچھتے کہ بھائی تم کون آدمی ہو جی. تو یہ ساری وہ چیزیں، اور اس طرح کی دوسری باتیں کہ جی مسیح علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت کس طرز کے حملے ہیں. اساس تو وہ ہے نا ہماری، جہاں پہ حضور نے تو کبھی بھی نہیں، کتنی دفعہ آپ نے بھی سنا ہوگا سب کلاسوں میں، ملاقاتوں میں، کسی نے حضور سے کہا کہ حضور میں نے آپ کو دعا کے لیے لکھا تھا، یہ کہتا کہ دعا خود کرو اپنے لیے، مجھے بھی لکھو بالکل، لیکن خود اپنے لیے دعا کرو. بالکل ٹھیک بات. تو اس لیے جو ہے وہ کتنے ہیں ایسے جنہوں نے اس چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھا اور اس کو ادا کرنے کی پھر پورے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کی کوشش کی. خاصہ کی طرف سے کوئی، ہم نے کہتے ہیں تحریکات، حضور نے تحریک فرمائی اس چیز کی. جی جی. تو ہر خطبہ، ہر موقع جب حضرت صاحب اپنی جماعت سے مخاطب ہوتے ہیں وہ گویا ایک تحریک ہی ہوتی ہے. جی. ہم خطبہ پورا سن جائیں گے، ہم خطبہ سنیں گے کہ جی فتح مکہ کے بارے میں مثال کے طور پہ آج ہم نے سنا کہ جی پھر یہاں سے قافلہ روانہ ہوا، پھر ایسے کہ پھر، اور بظاہر اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی تحریک نہیں تھی تو رک کے خطبہ دوبارہ سننا چاہیے. جب چھپ جائے الفضل میں یا انگریزی ترجمہ الحکم میں اسے پڑھنا چاہیے، کیونکہ تلقین عمل، تحریک تو ہر جگہ ہے. بالکل. مثلاً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ روزہ کھول دو تو پھر کھول دو.
یہ ایک تحریک تھی کہ امام کی اطاعت جو ہے اس کا معیار یہ ہے، اپنے معیاروں کو اس طرح بہتر کرو. یہ حضرت خلیفہ مسیح ہمیں جو بتا رہے ہیں، ہمیں ہسٹری لیسن تو نہیں دے رہے نا، وہ تحریکات ہیں، وہ تلقین ہے، تلقین عمل ہے جو ہر اس کے اندر، ہر لفظ کے اندر مضمر ہے. تو اس پہ ہم کس حد تک ہمیں جو حضرت صاحب دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اگر بات کو یہاں پہ میں اپنی طرف سے ختم کر کے آپ کے حوالے کرتا ہوں، حضرت صاحب ہمیں ایک عملی پریکٹسنگ احمدی مسلمان، اچھا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں. احمدی ہے ہی کیا؟ اصل تو یہ ہے کہ وہ اچھا مسلمان ہو، ٹھیک ہے نا. اس میں جو ہے وہ حضرت صاحب ہمیں اس سطح پہ، اس معیار پہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم وہاں پہنچتے ہیں تو ہم احمدیت ہماری روزمرہ زندگی کو ضرور اثر انداز اس پہ ہوگی، ضرور ہماری روزمرہ زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کی کوئی چھاپ نظر آنی چاہیے. کیونکہ اگر احمدیت ہمیں دوسروں سے مختلف نہیں بناتی اور اسلام کی اساس اور اس کی فاؤنڈیشن اور اس کے فنڈامنٹلز کی طرف لے کے نہیں جاتی، تو پھر احمدی ہونے یا نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت صاحب کی تلقین ہمیں یہ ہے کہ تم نے احمدیت قبول کی، احمدی گھرانے میں پیدا ہوئے، تمہاری خوش قسمتی ہے، اسے پہچانو اور ایک ایسا مسلمان بنو جس کو دیکھ کے دنیا اسلام کی طرف کھینچی چلی آئے. درست فرمایا صاحب. جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ حضور آج کل جو صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ذکر فرما رہے ہیں مختلف غزوات و سرایا اور تاریخی تناظر میں، اگر ہم یہ دیکھیں کہ حضور وہ خاکہ پیش کر رہے ہیں کہ جب اسلام کامیاب ترین تھا، جب اسلام کی جو قسمت اور نصیب میں فتح لکھی تھی اور اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا، اس وقت صحابہ کا کیا طرز عمل تھا، وہ اگر حضور ہمیں بتا رہے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا، تو وہی تلقین عمل ہمارے لیے ہے کہ وہ بے مثال اطاعت اور وہ جو نیکی اور تقوی اور وہ جو حضور فرماتے ہیں کہ دن کو جنگیں لڑنا اور راتوں کو عبادات کرنا، وہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں جس میں ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور غالباً یہی وہ چیز ہے جس سے ہم محبت کے جو دعوے ہیں خلافت سے، اس کو سچا بھی ثابت کرنے کی طرف ہم قدم بڑھانے والے ہوں گے. آپ کی جو گفتگو ہے اس کا بہت لطف آیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح حضرت صاحب سے جو محبت ہے اسے کرنے اور ان دعووں کو جو عملی ایک نمونہ ہے اس میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے. جزاک اللہ صاحب. جزاکم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.